ابلیس انسانیت کا ازلی دشمن ہے جس نے اپنی پوری قوم کو آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کی اپنی ہی نسل میں سے ایک شیطان نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسلام قبول کر لیا؟ یہ وہ واقعہ ہے جو تاریخ کے اوراق میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے تخلیق فرمایا۔ انہی جنات میں سے ایک ابلیس تھا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے رائندہ درگار ہو گیا۔ ابلیس نے اس وقت سے لے کر قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ جنات کی پیدائش آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے ہو چکی تھی۔ ابلیس جنات کا ایک ممتاز فرد تھا جسے نسل اور شعور دیا گیا تھا۔ جنات کی افزائش بھی انسانوں کی طرح نر اور مادہ کے ملاپ سے ہوتی تھی۔ ابلیس کے قریبی ساتھی اور اولاد زمین بھر میں پھیل گئے تاکہ انسانوں کو گمراہ کریں۔ ابلیس کے بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور تھے۔ کچھ زنا کو عام کرتے، کچھ فتنے اور فساد برپا کرتے تو کچھ لوگوں کو آپس میں لڑواتے۔ مگر ابلیس کے خاندان میں ایک شیطان ایسا تھا جس نے اپنے دادا کے راستے کو ترک کر کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا جس کا نام حامہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لایا۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نبی کریم کے ہمراہ تھے کہ ایک بوڑھا شخص لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ جن معلوم ہوتا ہے۔ بوڑھے نے تصدیق کی اور کہا کہ اس کا نام حامہ ہے۔ وہ ہیم کا بیٹا تھا جو لاکیس کا بیٹا تھا اور لاکیس ابلیس کا بیٹا تھا۔ نبی کریم نے حیرانی سے فرمایا کہ تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ حامہ نے کہا کہ اس کی عمر دنیا جتنی ہے یا اس سے کچھ کم۔ اس نے قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی دیکھا تھا اور نوح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 1 سال تک مسجد میں رہا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور آگ میں ڈالے جانے کے وقت ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا اور جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس سے پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ حامہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور تورات سیکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی اور انجیل سیکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ان تک میرا سلام پہنچانا۔ چنانچہ حامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام بھیجا اور حامہ پر بھی سلامتی کی دعا فرمائی۔ حامہ نے قرآن سیکھنے کی درخواست کی تو نبی کریم نے اسے سورہ سجدہ، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ اخلاص سکھائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تمہیں ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد حامہ واپس چلا گیا اور پھر کبھی دکھائی نہ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ جنت میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، چاہے وہ ابلیس کے خاندان سے ہی کیوں نہ ہو۔